گیا وہ بے زبان آپ کا پوتا ہے فاطمہ. دیکھیے گا شعر کی ٹوٹے ہوئے دلوں کی دوا لے کے آئے ہیں, ٹوٹے ہوئے دلوں کی دوا لے کے آئے ہیں, ہم کربلا سے خاک شفا لے کے, ٹوٹے ہوئے دلوں کی دوا لے کے آئے ہیں, ہم کربلا سے خاک شفا لے کے آئے ہیں, ہم کربلا سے لائے ہیں اپنے لیے کفن, ہم کربلا سے لائے ہیں اپنے لیے کفن, مفتی یہ دیکھتا ہے کہ کیا لے کے آئے ہیں, ہم کربلا سے لائے ہیں اپنے لیے کفن, مفتی یہ دیکھتا ہے کہ کیا لے کے آئے ہیں. فطرس نے جا کے عالم ملکوت میں کہا, فطرس نے جا کے عالم ملکوت میں کہا یہ پردر حسین سے جا لے کے آئے ہیں, یہ پردر حسین سے جا لے کے آئے ہیں. تو اصغر کو رنگ میں دیکھ کے بولی یہ فوج شام, اصغر کو رنگ میں دیکھ کے بولی یہ فوج شام, شبیر ظالموں کی خزاں لے کے آئے ہیں, شبیر ظالموں کی خزاں لے کے آئے ہیں. شمع بجھے گی جائے گا پھر بھی کوئی نہیں, شمع بجھے گی جائے گا پھر بھی کوئی نہیں, انصار میرے سارے وفا لے کے آئے, انصار میرے سارے وفا لے کے آئے ہیں. تو عشق علی میں دار سے میسم نے یہ کہا, عشق علی میں دار سے میسم نے یہ کہا ہم ساری زندگی کا مزہ لے کے آئے, عشق علی میں دار سے میسم نے یہ کہا, عشق علی میں دار سے میسم نے یہ کہا, عشق علی میں دار سے میسم نے یہ کہا ہم ساری زندگی کا مزہ لے کے آئے ہیں, ہم عشق علی میں دار سے میسم نے یہ کہا ہم ساری زندگی کا مزہ لے کے آئے ہیں. شعر دیکھیے گا کہ اب جون کو غلام نہ ہرگز کوئی کہے, اب جون کو غلام نہ ہرگز کوئی کہے, یہ شاہ کربلا کی دعا لے کے آئے, اب جون کو غلام نہ ہرگز کوئی کہے, یہ شاہ کربلا کی دعا لے کے آئے ہیں. تو پیکر میں ڈھل کے آئی ہے شبیر کی دعا, پیکر میں ڈھل کے آئی ہے شبیر کی دعا, یہ اپنے ساتھ شہ کی پیکر میں ڈھل کے آئی ہے شبیر کی دعا, یہ مصطفیٰ کی ساری ادا لے کے آئے ہیں, پیکر میں ڈھل کے آئی ہے شبیر کی دعا, یہ مصطفیٰ کی ساری ادا لے کے آئے ہیں. شعر دیکھیے گا پھر استقبال کریے گا, یہ مصطفیٰ کی ساری ادا لے کے آئے ہیں. تو زہرا کے گھر میں عید ہے رضوان اس لیے, زہرا کے گھر میں عید ہے رضوان اس لیے, حسنین کا لباس نیا لے کے آئے, حسنین کا لباس نیا لے کے آئے ہیں. تو حر نے کہا غلام سے بیٹے سے بھائی سے, حر نے کہا غلام سے بیٹے سے بھائی سے جنت کہاں ہے اس کا پتہ لے کے آئے, حر نے کہا غلام سے, حر نے کہا غلام سے, حر نے کہا غلام سے بیٹے سے بھائی سے جنت کہاں ہے اس کا پتہ لے کے آئے ہیں, جنت کہاں ہے اس کا پتہ لے کے آئے ہیں. تو حق پر اگر ہو موت تو ڈرنا کبھی نہیں, حق پر اگر ہو موت تو ڈرنا کبھی نہیں, شیریں ہے موت اس کا مزہ لے کے آئے ہیں, شیریں ہے موت اس کا مزہ لے کے آئے ہیں. تو مفتی یہ پوچھتا ہے کہ مجلس سے کیا ملا, مفتی یہ پوچھتا ہے کہ مجلس سے کیا ملا, بولے کہ فاطمہ کی دعا لے کے, مفتی یہ پوچھتا ہے کہ مجلس سے کیا ملا,
مفتی یہ پوچھتا ہے کہ مجلس سے کیا ملا، بولے کہ فاطمہ کی دعا لے کے آئے ہیں۔ مقطع کا شعر دیکھیے گا کہ حر نے کہا غلام سے، بیٹے سے، بھائی سے، جنت کہاں ہے اس کا پتہ لے کے آئے ہیں۔ حق پر اگر ہو موت تو ڈرنا کبھی نہیں، شیریں ہے موت اس کا مزہ لے کے آئے ہیں۔ مفتی یہ پوچھتا ہے کہ مجلس سے کیا ملا، بولے کہ فاطمہ کی دعا لے کے آئے ہیں۔ تو کاشف بتائے کون کی قیمت ہے اس کی کیا، کاشف بتائے کون کی قیمت ہے اس کی کیا، جب ہم کہیں گے اشک عزا لے کے آئے ہیں۔ کاشف بتائے کون کی قیمت ہے اس کی کیا، جب ہم کہیں گے اشک عزا لے کے آئے ہیں۔ حر نے کہا غلام سے، بیٹے سے، بھائی سے، جنت کہاں ہے اس کا پتہ لے کے آئے ہیں، جنت کہاں ہے اس کا پتہ لے کے آئے ہیں۔ بڑے ہی اچھے اچھے اشعار پیش کیے محترم جناب کاشف حیثی صاحب نے۔ آئیے اس سلسلے کی آخری کڑی آپ کے درمیان ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد مولانا موصوف 4 مصرے کے ساتھ کہ تقدیر سے کسی نے کمائی ہے زندگی، تقدیر سے کسی نے کمائی ہے زندگی، تدبیر سے کسی نے بچائی ہے زندگی، تقدیر سے کسی نے کمائی ہے زندگی اور تدبیر سے کسی نے بچائی ہے زندگی۔ حر جری کا دشت میں کردار دیکھیے، اپنے عمل سے اپنی بچائی ہے زندگی، اپنے عمل سے اپنی بچائی ہے زندگی۔ آئیے میں نے اشعار کے ساتھ گزارش گزار ہوں عالمی شہرت یافتہ آپ کا چھوٹا بھائی، آپ کا بھتیجا محترم جناب ریحان آدمی صاحب آپ کے درمیان ہیں۔ آپ حضرات بابا بلند نعرہ صلوات سے سلام۔ ایک صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں۔ حضرات وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یقینی طور پر تاخیر بہت ہو گئی ہے، بہت جلدی جلدی چند شعر ملاحظہ فرما لیں۔ ایک صلوات اور پڑھ لیجیے مل کے بلند آواز۔ ایک بار ہما کے سالے ثواب کی مجلس سے اس لیے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں، ایک مطلب 2 شعر، اس کے بعد ایک کلام اور زینب تمام۔ ملاحظہ فرمائیں، نگاہوں میں اگر کرب و بلا کا غم نہیں ہوتا، نگاہوں میں اگر کرب و بلا کا غم نہیں ہوتا، نگاہوں میں اگر کرب و بلا کا غم نہیں ہوتا، ہمارے دل کے زخموں کا کوئی مرہم نہیں ہوتا، ہمارے دل کے زخموں کا کوئی مرہم نہیں ہوتا۔ خاص طور سے علماء سے داد چاہتا ہوں، شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، نگاہوں میں اگر کرب و بلا کا غم نہیں ہوتا، ہمارے دل کے زخموں کا کوئی مرہم نہیں ہوتا، ہمارے دل کے زخموں کا کوئی مرہم نہیں ہوتا۔ خدا کا شکر زینب نے دیا ہے فرش غم ہم کو، اگر زینب نہیں ہوتی تو یہ ماتم نہیں ہوتا۔ خدا کا شکر زینب نے دیا ہے فرش غم ہم کو، خدا کا شکر زینب نے دیا ہے فرش غم ہم کو، اگر زینب نہیں ہوتی تو یہ ماتم نہیں ہوتا۔ اب یہاں سے بڑی تیزی کے ساتھ آپ قبلہ آگے تشریف لے آئے، ایک صلوات پڑھنے بلند آواز سے۔ ہاں ایک صلوات ایسے مل کے پڑھ لیں کہ کچھ سنانے کا دل چاہے۔ بہت تیزی کے ساتھ جلدی جلدی سے ملاحظہ فرما لیں۔ قربان میری جان ہے حضرت کے نام پر، قربان علی کا دعائیں چاہتا ہوں، قربان میری جان ہے حضرت کے نام پر، مر جاؤں گا علی کی محبت کے نام پر، مر جاؤں گا علی کی محبت کے نام پر۔ ایک دور وہ بھی گزرا ہے جب تھے علی خاموش، ایک دور وہ بھی گزرا ہے جب تھے علی خاموش، 2-3 لڑ رہے تھے خلافت کے نام پر،
ایک دور وہ بھی گزرا ہے جب تھے علی خاموش، دو تین لڑ رہے تھے خلافت کے نام پر۔ اب یہاں سے خاص طور سے حالات حاضرہ آپ سب کے پیش نظر ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جہاں کچھ سے زیادہ قابل شخصیتیں موجود ہو وہاں قابلیت دکھانا، اپنی جہالت کو مستند کرانا ہے۔ صرف اگر شعر پہنچ جائے تو دعائیں دے دیجئے گا۔ دو تین لڑ رہے تھے خلافت کے نام پر، جن کو بزرگوں سے خاص طور سے داد کی شکل میں دعائیں چاہتا ہوں، جن کو پڑوسیوں کے بھی گھر کی خبر نہیں، خاص طور سے سنیں، جن کو پڑوسیوں کے بھی گھر کی خبر نہیں، وہ لوگ لڑ رہے ہیں قیادت کے نام پر۔ جن کو پڑوسیوں کے بھی گھر کی خبر نہیں، ذرا سے بولتے آئیے گا، شعر پہنچے گا۔ جن کو پڑوسیوں کے بھی گھر کی خبر نہیں، وہ لوگ لڑ رہے ہیں قیادت کے نام پر، وہ لوگ لڑ رہے ہیں قیادت کے نام پر۔ شعر میری نظر میں قیمتی ہے، چاہے جیسے سنیں۔ جن کو پڑوسیوں کے بھی گھر کی خبر نہیں، وہ لوگ لڑ رہے ہیں قیادت کے نام پر۔ ارے مجرم سے دوستی بھی ہے، منصف بھی ہے جناب۔ نہیں ذرا سجا دیے، منصف سے مجرم سے دوستی بھی ہے، منصف بھی ہے جناب۔ کیا کھیل چل رہا ہے عدالت کے نام پر؟ مجرم سے دوستی بھی ہے، منصف بھی ہے جناب۔ مجرم سے دوستی بھی ہے، منصف بھی ہے جناب۔ مجرم سے دوستی بھی ہے، منصف بھی ہے جناب۔ کیا کھیل چل رہا ہے؟ بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں، قبلہ خاص طور سے ملاحظہ فرمائے، مجرم سے دوستی بھی ہے، منصف بھی ہے جناب۔ کیا کھیل چل رہا ہے؟ اگر شعر سچا ہو تو ذرا سا مل کر کے بولیے گا، مجرم سے دوستی بھی ہے، منصف بھی ہے جناب۔ کیا کھیل چل رہا ہے عدالت کے نام پر؟ پیتل بھی آج بکتا ہے سونے کے بھاؤ سے۔ نہیں افسوس ہوگا اگر کوئی خاموش رہا۔ ملاحظہ فرمائے، پیتل بھی آج بکتا ہے سونے کے بھاؤ سے۔ کتنی شرارتیں ہیں شریعت کے نام پر۔ پیتل بھی آج بکتا ہے سونے کے بھاؤ سے۔ پیتل بھی آج بکتا ہے سونے کے بھاؤ سے۔ پیتل بھی آج بکتا ہے سونے کے بھاؤ سے۔ کتنی شرارتیں ہیں شریعت کے نام پر۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، پیتل بھی آج بکتا ہے سونے کے بھاؤ سے۔ کتنی شرارتیں ہیں شریعت کے نام پر، کتنی شرارتیں ہیں شریعت کے۔ اس سلسلے کے دو شعر، اس کے بعد ایک مطلب 4-5 شعر اور زحمت تمام۔ پیتل بھی آج بکتا ہے سونے کے بھاؤ سے، کتنی شرارتیں ہیں شریعت کے نام پر، کتنی شرارتیں ہیں شریعت کے نام پر۔ ان کو شہید لکھیے، شہادت انہی کی ہے۔ شعر سنیں، ان کو شہید لکھیے، شہادت انہی کی ہے۔ قربان ہو گئے جو ولایت کے نام پر۔ ان کو شہید لکھیے، شہادت انہی کی ہے۔ ان کو شہید لکھیے، شہادت انہی کی ہے۔ قربان ہو گئے جو ولایت کے نام پر۔ اس سلسلے کے آخری شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں، ان کو شہید لکھیے، شہادت انہی کی ہے۔ قربان ہو گئے جو ولایت کے نام پر۔ پیتل بھی آج بکتا ہے سونے کے بھاؤ سے۔ کتنی شرارتیں ہیں شریعت کے نام پر۔ مجرم سے دوستی بھی ہے، منصف بھی ہے جناب۔ مجرم سے دوستی بھی ہے، منصف بھی ہے جناب۔ کیا کھیل چل رہا ہے عدالت کے نام پر؟ دعائیں چاہتا ہوں، قبلہ ملاحظہ فرمائے، مجرم سے دوستی بھی ہے، منصف بھی ہے جناب۔ کیا کھیل چل رہا ہے عدالت کے نام پر؟ ارے کچھ لوگ اپنے خیمے میں صفین کے بھی ہیں، خاص طور سے ملاحظہ فرمائے، کچھ لوگ، بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں، کچھ لوگ اپنے خیمے میں صفین کے بھی ہیں، گمراہ کر رہے ہیں ہدایت کے نام پر۔ کچھ لوگ اپنے خیمے میں صفین کے بھی ہیں، کچھ لوگ اپنے خیمے میں صفین کے بھی ہیں، گمراہ کر رہے ہیں ہدایت کے نام پر۔ 3 سے 4 منٹ اور مجھے دے دیے بس، بڑی تیزی کے ساتھ سن لیں خاص طور سے۔ مطلب حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں۔ زمانہ بے شک بدل گیا ہے، بطور اصلاح حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، زمانہ بے شک بدل گیا ہے مگر زیادہ بدل گیا ہے۔ شاعری سنیں، شعر پہنچے گا۔ زمانہ بے شک بدل گیا ہے مگر زیادہ بدل گیا ہے۔ ہر ایک نقطے پر غور کیجئے، ہر ایک نقطہ بدل گیا ہے۔ ہر ایک نقطے پر غور کیجئے، ہر ایک نقطہ بدل گیا ہے۔ کوئی پجاری ہے شخصیت کا، خاص طور سے سنیں، جیسے سنتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنا علاقہ کیسے سنتا ہے۔
خاص طور سے سنیے، زمانہ بے شک بدل گیا ہے مگر زیادہ بدل گیا ہے. ہر ایک نقطے پر غور کیجئے، ہر ایک نقطہ بدل گیا ہے. کوئی پجاری ہے شخصیت کا، کسی کو دولت سے ہے محبت. کوئی پجاری ہے شخصیت کا، کسی کو دولت سے ہے محبت. کسی نے کعبہ بدل لیا ہے، کسی کا قبلہ بدل گیا ہے. کسی نے کعبہ بدل لیا ہے، کسی کا قبلہ بدل گیا ہے. کسی نے کعبہ بدل لیا، بہت تیزی کے بعد شعر سنتے آئیے. کسی نے کعبہ بدل لیا ہے، کسی کا قبلہ بدل گیا. رعایت ملاحظہ فرمائیں، وہ پہلے دوزخ میں رہ رہا تھا، اب اس کو جنت میں مل گیا گھر. شعر سنیں، وہ پہلے دوزخ میں رہ رہا تھا، اب اس کو جنت میں مل گیا گھر. یہ کس نے ڈالی کرم کی چادر جو حر کا خیمہ بدل گیا. یہ کس نے ڈالی کرم کی چادر جو حر کا خیمہ بدل گیا. یہ کس نے ڈالی کرم کی چادر جو حر کا خیمہ بدل گیا ہے. یہ کس نے ڈالی کرم کی چادر جو حر کا خیمہ بدل گیا ہے. آخری آدمی تک شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. یہ کس نے ڈالی کرم کی چادر جو حر کا خیمہ بدل گیا ہے. یہ کس نے ڈالی کرم کی چادر جو حر کا خیمہ بدل گیا ہے. زمین کرب و بلا پا آ کر یہ جون سے کہہ رہا تھا سورج. پورے مجمع کی توجہ. زمین کرب و بلا پا آ کر یہ جون سے کہہ رہا تھا سورج. کرم یہ زہرا کے چاند کا ہے، تمہارا چہرہ بدل گیا. کرم یہ زہرا کے چاند کا ہے، تمہارا چہرہ. کرم یہ زہرا کے چاند کا ہے، تمہارا چہرہ بدل گیا ہے. کرم یہ زہرا کے چاند کا ہے، تمہارا چہرہ بدل گیا ہے. 6 زبان کی نوک تک آ گیا، واپس نہیں لے جاؤں گا، سن لیجئے. کرم یہ زہرا کے چاند کا ہے، تمہارا چہرہ بدل گیا ہے. منافقوں تم فضائل مرتضی پر چہرہ بنا رہے ہو. منافقوں تم فضائل مرتضی پر چہرہ بنا رہے ہو. ہمارا مولا علی ہے، شاید تمہارا مولا بدل گیا ہے. منافقوں تم فضائل مرتضی پر چہرہ بنا. آپ شعر سنتے آئیے گا. زمین کرب و بلا پا آ کر یہ جون سے کہہ رہا تھا سورج. 3 شعر اور زحمت تمام. زمین کرب و بلا پا آ کر یہ جون سے کہہ رہا تھا سورج. کرم یہ زہرا کے چاند کا ہے، تمہارا چہرہ بدل گیا ہے. وہاں ہوا ذوالفقار کی تھی، یہاں نگاہوں کے وار کی تھی. وہاں ہوا ذوالفقار کی تھی، یہاں نگاہوں کے وار کی تھی. جری کا حملہ علی کے جیسا ہے، بس طریقہ بدل گیا. جری کا حملہ علی کے جیسا ہے، بس طریقہ بدل گیا ہے. تھی پہلے فوج ستم جہاں پر ہے، اب جری کا علم وہاں پر. تھی پہلے فوج ستم جہاں پر ہے، اب جری کا علم وہاں پر. وہی ہے دریا وہی تو پانی ہے، صرف قبضہ بدل گیا. وہی ہے دریا وہی تو پانی ہے، وہی ہے دریا وہی تو پانی ہے، صرف قبضہ. آخری شعر چاہے جیسے استقبال کرے. زمانہ بے شک بدل گیا ہے مگر زیادہ بدل گیا ہے. ہر ایک نقطے پر غور کیجئے، ہر ایک نقطہ بدل گیا ہے. کوئی پجاری ہے شخصیت کا، کسی کو دولت سے ہے محبت. کسی نے کعبہ بدل لیا ہے، کسی کا قبلہ بدل گیا ہے. وہ پہلے دوزخ میں رہ رہا تھا، اب اس کو جنت میں مل گیا گھر. یہ کس نے ڈالی کرم کی چادر جو حر کا خیمہ بدل گیا ہے. زمین کرب و بلا پا پل کے رجب کے میری طرف. زمین کرب و بلا پا کر یہ جون سے کہہ رہا تھا سورج. کرم یہ زہرا کے چاند کا ہے، تمہارا چہرہ بدل گیا ہے. وہاں ہوا ذوالفقار کی تھی، یہاں نگاہوں کے بار کی تھی. جری کا حملہ علی کے جیسا ہے، بس طریقہ بدل گیا ہے. جری کا حملہ علی کے جیسا ہے، بس طریقہ بدل گیا ہے. کہ پہلے فوج ستم جہاں پر ہے، اب جری کا علم وہاں پر. وہی ہے دریا وہی تو پانی ہے، صرف قبضہ بدل گیا ہے. وہی ہے دریا وہی تو پانی ہے، صرف قبضہ بدل گیا ہے. ابھی بھی کالے لباس میں ہے، ابھی بھی کالے. پورے مجمع کی توجہ. ابھی بھی کالے لباس میں ہے حسین کا غم منانے والا. ابھی بھی کالے لباس میں ہے حسین کا غم منانے والا. کسی میں دم ہو تو آ کے کہہ دے خلاف کعبہ بدل گیا. کسی میں دم ہو تو آ کے کہہ دے خلاف، کسی میں دم ہو تو آ کے کہہ دے خلاف کعبہ بدل گیا. کسی میں دم ہو تو آ کے کہہ دے خلاف کعبہ بدل گیا ہے. بابا سے بلند نعرہ سلام. بڑے اچھے اشعار پیش کیے محترم جناب ریحان ندوی صاحب نے. آپ کا سماعت فرما رہے تھے. 3 اشعار پیش کیے محترم جناب ریحان ندوی صاحب نے. 3 اشعار پیش کیے محترم جناب ریحان ندوی صاحب نے. 3 اشعار پیش کیے محترم جناب ریحان ندوی صاحب نے. 3 اشعار پیش کیے محترم جناب ریحان ندوی صاحب نے. 3 اشعار پیش کیے محترم جناب ریحان ندوی صاحب نے. 3 اشعار پیش کیے محترم جناب ریحان ندوی صاحب نے. 3 اشعار پیش کیے محترم جناب ریحان ندوی صاحب نے. 3 اشعار پیش کیے محترم جناب ریحان ندوی صاحب نے. 3 اشعار پیش کیے محترم جناب ریحان ندوی صاحب نے. 3 اشعار پیش کیے محترم جناب ریحان ندوی صاحب نے. 3 اشع
اب پیشوانی بالکل ختم ہو گئی ہے. ایک مطلب اور 2-3 شعر کے ساتھ میں مولانا کو زحمت دوں گا. کہا ہے کہ میرے ہونٹوں پہ جو غازی کی ولا باقی ہے، میرے ہونٹوں پہ جو غازی کی ولا باقی ہے، ایسا لگتا ہے میری ماں کی دعا باقی ہے. میرے ہونٹوں پہ جو غازی کی ولا باقی ہے، ایسا لگتا ہے میری ماں کی دعا باقی ہے. اور کیوں مرض سے ہو پریشان زمانے والوں، کربلا باقی ہے جب خاکے شفا باقی ہے. کربلا باقی ہے جب خاکے شفا باقی ہے. اور میری ماں بہنیں جو پردے میں رہا کرتی ہیں، ان کے سر پہ ابھی زینب کی رضا باقی ہے. ان کے سر پہ ابھی زینب کی رضا باقی ہے. آئیے ان اشعار کے ساتھ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین عزت مآب علی جناب مولانا سید زیدم عباس صاحب زیدی اعظمی مقیم حال ممبئی آپ حضرات کے درمیان رونق افروز ممبر ہونے جا رہے ہیں. آپ حضرات بآواز بلند نعرہ سلوات سے استقبال کریے. اور جو حضرات باہر اپنی ضروریات کے لیے گئے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر فوراً فرش ادا میں تشریف لائیں. بآواز بلند نعرہ سلوات. آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا آگے آ جائیں. یہاں پر جگہ کافی ہے. ایک سلوات میں دیجیے محمد و آل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ منهجه القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. لا سيما وابن عمه ووصيه ووزيره وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار المولود في بيت ذي الأستار غالب على كل غالب مطلوب كل طالب الذي حبه فرس على الحاضر والغائب إمام المشارق والمغارب علي بن أبي طالب.
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المرتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وقاصد حقوقهم ومنكر فضائلهم وإسمتهم أجمعين بالليلة هذه إلى صباح قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ سیدہ رئیس فاطمہ بنت شبیب الحسن مرحوم اور ہمن مرحومہ اور جملہ تمام مرحوم مرحومات کے ارباب کو مل کر ایک قرآن سوال دوسرے محمد حضرات یہ مجلس ایک مومنہ کے 40ویں کی مجلس ہے اور زیادہ تر افراد مومنہ سے واقفیت رکھتے ہیں. آپ حضرات سے پوشیدہ نہیں ہے یہ مومنہ ہماری خالہ تھی اور کچھ بچے یہاں ہیں حسن سلم ہو ان کی بہنیں ہیں جن کی پھوپھی. اس کے علاوہ ایک بھائی جو اس وقت ممبئی میں ہے جو انتقال کے وقت ہمارے ساتھ آئے ان کی بھی اولادیں ہیں ان کی بھی پھوپھی تھی. پھوپھی اور خالہ ہونا بڑا قرآن نے اور حدیث نے اس کو بڑا معیاری کیا. سورہ نور کی 61 نمبر آیت میں جس کو قرآن نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم کن گھروں میں بے روک ٹوک جا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں. پوری فہرست بنائی ہے قرآن کریم نے. اس فہرست میں ماموں کا گھر، بھائی کا گھر، باپ کا گھر، دادا کا گھر، اپنا گھر، اور اس فہرست میں قرآن نے کہا وہ بیوت امہاتکم تمہاری پھوپھیوں کا گھر. بہت بدل گھر ہوتا ہے تمہاری پھوپھیوں کا گھر. اور صرف کہاں تک قرآن نہیں روکا بلکہ کیا کہا وہ بیوت خالاتکم تمہاری خالاؤں کا گھر. توجہ کیجیے گا، پھوپھیوں کا گھر، خالہ کا گھر، ماموں کا گھر، چچا کا گھر. قرآن نے کہا تمہارے لیے یہ وہ گھر ہے جہاں تم بے روک ٹوک جا سکتے ہو، کھا سکتے ہو، رہ سکتے ہو. توجہ کیجیے گا قرآن نے کیا فلسفہ پیش کیا ہے ایک خانوادے کو بنانے کا. توجہ کیجیے گا ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا بھائی، ہمارا باپ، ہمارا بیٹا. قرآن نے کہا خانوادہ یہی محدود نہیں ہے بلکہ ہمارا خانوادہ سارے خاندان کے ساتھ بنتا ہے. نہیں پہنچا پا رہا ہوں آپ تک. توجہ کیجیے گا یہ ہے اسلام کا خانوادگی نظام. اس بات میں جب محمد والے محمد خالہ کا گھر، پھوپھی کا گھر، ماموں کا گھر. سرے 10 بجے جو گفتگو کرنی خالہ پھوپھی اتنا اعتبار اور اتنا مرتبہ قرآن نے اور اللہ نے دیا پھوپھی اور خالہ کے رشتے سے. تو جو مرحومہ بیک وقت خالہ بھی ہو پھوپھی بھی ہو اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟
شخص آیا پیغمبر کے پاس, ایک سلام دے محمد والے محمد, میں نے جو آیت بہت جلدی جلدی اپنی بات آپ تک پہنچاؤں گا. میں جان رہا ہوں گرمی بھی زیادہ ہے, بہت دیر سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مگر کچھ باتیں ہیں تو آپ تک پہنچنا چاہیے. ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس, میرے نوجوان خاص طور سے اس بات کو سنیں, بہت ساری باتیں ہیں تو ہمارے بزرگ چلتے ہیں, نوجوانوں تک یہ بات پہنچتا چلے, ہمارے یوتھ کو اویئر رہنا اس باتوں سے. سنیا, پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا, جہاں رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آیا اور آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ انی قد ولدت بنتا, میری ایک بیٹی تھی, جب وہ پیدا ہوئی تو میں نے اس کو پالا, پوسا, بڑا کیا. جب وہ بالغ ہو گئی, بالغ ہونے سے مراد 10 سال کی ہو گئی, اس کو میں نے بہترین لباس پہنایا, زیورات بھی پہنائے, اور اسے لے جا کر کے ایک گڈھا کھودا, اور کھودنے کے بعد وہاں پر میں نے کیا کیا, اسے دفن کر دیا. سنیں آپ, اسلام نے خواتین کو کیا اہمیت اور عزت دی ہے. عزت کے نام پر عورتوں کو ننگا کر دینا اور ہے, توجہ کیجیے گا, آزادی اور عزت کے نام پر عورتوں کو ننگا نچانا اور ہے, عورتوں کو عرش اعظم پر عزت دے کر احترام دینا اور ہے. توجہ کیجیے گا, آزادی یہ نہیں ہے کہ عورتیں ناچنے لگے, بہت توجہ ہے. کہا یا رسول اللہ میں نے دفن کیا, اور عالم یہ ہے کہ جیسے ہی دفن کر رہا تھا, مٹی ڈال رہا تھا, میری بچی لیتی تھی. آخری جو حروف جو الفاظ میں نے سنے وہ یہ تھے, اپنی بچی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. میں جب یہ روایت پڑھ رہا تھا رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور جو کی جگہ ہمارے یہاں گاؤں دیہات میں ایک محاورہ کہا جاتا ہے, کیا بولیے محاورہ کیا کہا جاتا ہے, ماں مگر موسی جیے, کہتے نہیں کرتے. یہ عین اسلام ہے عزیزان گرامی, ہماری زبان میں آ گیا. سنیے آپ کیا ہوا, تو آخری جو الفاظ سنے وہ یہ تھے, تو آخری الفاظ کیا تھے, کہ یا ابتا فما کفارۃ ذالک, یہ میرے بابا یہ جو مجھے آپ دفن کر رہے ہیں, اس دفن کرنے کا کفارہ کیا ہے. کفارہ سمجھتے ہیں نا, روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا, کفارہ دینا پڑے گا. حج میں گئے, جن چیزوں سے منع کیا کہ آپ نے کر دیا, کفارہ دینا پڑے گا. کفارہ ایک طریقے کی سزا ہے, یا تو کمی واقع ہو گئی ہے اس کی بھرپائی کا نام کفارہ ہے. توجہ فرمائیے گا, تو میں نے اپنی بچی کے یہ الفاظ سنے ہوئے ظاہر کیا, پھر بھی دفن کر دیا. الفاظ کیا تھے, یا بتا فما کفارۃ ذالک, یہ جو میں نے کیا اس کا کفارہ کیا ہے. اور اس کے بعد وہ رونے لگا پیغمبر کے ساتھ. میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. نبی کریم نے کہا گھبرا مت, میں تجھے اس کا کفارہ بتاتا ہوں. سنیے گا سارے گرامی, مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے, حدیث پیغمبر آپ کو پہنچا رہا. کفارہ کیا ہے اس کا. پیغمبر نے کہا, فرمایا الگ ام حیہ, تمہاری ماں زندہ ہے, الگ زندہ ہے. ماں کو تو انسان نہیں مارے گا نا, بہت ذلیل شخص ہوتا ہے جو ماں باپ پہ ہاتھ اٹھائے. تو ماں باپ آپ کرے یا نہ کرے, قدرت آپ کر دیتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ زبان ہلے اور آپ ہو, مزاج بتا دیتا ہے کہ میں نے بچے کو ہاتھ کر دیا. کیا فرمایا, الگ ام حیہ, ماں ہے تمہاری زندہ. بیان نبی اللہ لا, اب جملہ سنیے گا, فرمایا فلک خالق حیہ, تمہاری خالہ زندہ ہے یا مر گئی. اور تو کیجیے گا, بات کہاں سے چلی. قرآن نے پھوپھی کے لیے کہا, حدیث میں خالہ کے لیے بھی ہے, قرآن میں بھی خالہ کے لیے. سنیے گا, نہیں بتاؤ تمہاری خالہ زندہ ہے, کہ نام یا رسول اللہ, یا رسول اللہ زندہ ہے. فوراً کیا تھا, قالا فابرزها فانها بمنزلۃ الام, جاؤ اپنی خالہ کی سیوا کرو, اس لیے کہ خالہ کا مرتبہ ماں کا ہوا کرتا ہے. میں آپ نے سن لیا, خالہ
ایک اس سے اور بہتر صلوات بھیجے محمد یہ اگلا فقرہ بہت قابل غور ہے. کیا کہا؟ فَإِنَّهَا بِمَنزِلَةِ الْأُمِّ، تمہاری خالہ تمہاری ماں کی منزل میں. سنا؟ اور اس کے بعد کا یُكَفِّرُ عَنْكَ مَا صَنَعْتَ، تو نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو کیا ہے اس کا کفارہ اگر ادا کرنا چاہتا ہے تو اپنی خالہ کی جا کر خدمت کر. ماں کا مرتبہ آپ جانتے ہیں، پیروں کے نیچے جنت ہے. وہ فکر نہیں کرنا ہے. میں یہاں ماں کی بات نہیں کر رہا ہوں، خالہ کی بات کر رہا ہوں. اللہ نے عورت کی صورت میں خالہ دی اور خالہ کو اتنا مرتبہ دے دیا کہ اگر بچوں کے ساتھ کوئی برا کیا ہے خالہ کی سیوا کر دو، اللہ معاف کر دے گا. سلام دے محمد وآل محمد. حسنان گرامی، یہ تو مرحومہ گئی، ہم لوگ کو خالہ ہی کرتے ہیں مگر ہمارے لیے ماں سے بڑھ کر جو محبت جو شفقت انہوں نے دی اسے بلایا نہیں جا سکتا، ناقابل فراموش ہے، لیکن جانا سب کو ہے. اب یہاں سے میں رب دے رہا ہوں جو میں نے آیت پڑھی ہے. ایک سوال دیجیے محمد وآل محمد. ایک سوال اور دیتے محمد وآل محمد. آئیے فضائل کی دنیا میں آپ کو لے کے چلیں. سورہ بقرہ کی 106 نمبر آیت کی تلاوت کی. آواز قدرت ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ما ننسخ من آیت. میں نے اس میں بہت سارے اشرے پڑھے، لہٰذا اسے میں انتخاب کیا کہ کچھ باتیں نصیحت والی بھی ہو جائے اور مآل مجلس، اصل مجلس جو فضائل آل محمد ہے وہ بھی بیان ہو جائے. وہ مجلس نہیں ہے جس میں فضائل آل محمد نہ ہو. کیا سنا میرا بچہ؟ یاد رکھیے گا، اس لیے کہ یہ منبر دیا گیا ہے غدیر کے لیے. اور تو ہے نا در مدر. اب بہت سے لوگ اتنے جملے میں مجھے کہیں گے مولانا تو اخباری ہو گئے، مولانا ایجنٹ ہو گئے. یاد رکھو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم ایجنٹ کہو، اخباری کہو، کچھ بھی کہو. گھٹی میں والے سکھا دیا، پلا دیا کہ تمہیں فضائل آل محمد بیان کرنا ہے، مرتا مر جاؤ گا یہی کام کرتا رہو گا. سلام ہے محمد آل محمد. یہ ما ننسخ من آیت، اللہ کا ہم جب کسی آیت کو مٹاتے ہیں، منسوخ کرتے ہیں، اور نن سے آیا جب کسی کو بھلا دیتے ہیں، لا اطیع خیر منہا، تو اس آیت سے بہتر دیتے ہیں، او مثلہا، یا اس جیسی آیت دیتے ہیں. سورہ بقرہ کی 106 نمبر آیت، یا اس سے بہتر دیتے ہیں یا اس جیسی. دیکھیں علماء کرام کے لیے نہیں پڑھا، ان کو سب پتا ہے، میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. ایک سلام دیجیے محمد. یہ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ علماء آئے ہیں، ورنہ کچھ ایسا ناچیز جاہل انسان کہاں علماء کے درمیان میں بیان کرے. تو اللہ نے کہا جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، مٹا دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے بہتر دیتے ہیں یا کم سے کم اس جیسی دیتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. توجہ کیجیے گا محترم، اللہ نے آیت کا ذکر کیا، وضاحت کر دو ذرا سا تو آپ کو سننے میں لطف آ جائے گا. آیت کیا ہے؟ جب ہم نے قرآن کو کھنگالنا شروع کیا نا، جواب قرآن دیتا ہے، تو بار بار اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں قرآن کو مت چھوڑو. اگر فضائل آل محمد سے وابستہ رہنا ہے تو قرآن کا دامن پکڑے. توجہ کیجیے گا، قرآن سے اچھے فضائل تو کسی نے بیان ہی نہیں کیے. کیا سنا رہا ہوں آپ کو؟ غوطہ زر ہوئیے ذرا قرآن کی وادیوں میں، قرآن کے سمندر کے اندر ایسے ایسے موتی ملیں گے کہ آپ کو حیران رہ جاتے ہیں. بڑے بڑے مراجع علماء تفسیر قرآن لکھ رہے واقعی کرم اللہ عالم بصواب، اللہ بہتر جانتا ہے. یہ اس صورت میں ہے جب یہ خود علم کا سمندر ہے اور جب وہاں سے نکالتے ہیں موتی تو وہ قیمتی موتی ہم تک آتا ہے. اس کا علماء کہتا ہے اللہ عالم بصواب، اللہ بہتر جانتا ہے.
جتنا ہم جانتے ہیں، ہمارے علماء جانتے ہیں فضائل کے بارے میں جو قرآن میں ہے، وہی اتنے زیادہ ہے کہ ہم عمر پر پڑھتے رہے تو کم ہے. پڑھ تو کیجیے گا. تو پھر جو اللہ جانتا ہے وہ کتنا ہوگا؟ کیا کہہ رہا ہوں، کہاں لے جا رہا ہوں آپ کے بزرگوں کو؟ سلام بھیجے محمد وآل محمد. اگر آپ کوئی آیت دیتے تو کیا کرتے؟ اس آیت کو منسوخ کر دیتے. منسوخ کرنے کا مطلب بدل دینا کسی یا بھلا دیتے. تو ہم اس جیسی دیتے یا اس سے بہتر دیتے. اب آیت کیا کیا ہے قرآن پڑھیے. قرآن کہتا ہے کہ مریم کو جو بغیر باپ کے بچہ ہوا وہ بھی اللہ کی آیت ہے. پڑھ تو کیجیے گا. آدم بغیر ماں باپ کے ہوا وہ بھی اللہ کی آیت ہے. کشتی نوح سینہ سمندر پر دوڑی وہ بھی اللہ کی آیت ہے. کیا سن رہا میرا بچہ؟ اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا در پر سویا وہ بھی آیت ہے. نہیں ایسے آپ سوئے تو نہیں چلے گا. میں فضائل کی وادی میں آپ کو لے جا رہا ہوں. سمجھا نا؟ جو سویا وہ بھی اللہ کی آیت ہے. اچھا میں سوچنے لگا آیتیں تو ہیں، سب کی فضیلتیں بھی الگ ہے. تو قرآن نے کہا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. سارے رسول ایک جیسے نہیں. 5 کو بعد کا فرق ہے. فضیلت حاصل ہے. اسی لیے ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے تنظیم میں کیا بڑے رسول 5 پیغمبر 5 سارے انبیاء کو کاؤنٹ کیا 1,24,000 313 بڑے رسول. اس کا مطلب کیا ہے؟ منزلتیں برابر نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کہ 17 تک کیسے پہنچے گا. قرآن کہہ رہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. سارے رسول ایک جیسے نہیں ہے. 5 کو بعد پر فضیلت حاصل ہے. رسول اور نبی کون ہے؟ جو معصوم ہوتا ہے. آپ کی سماج میں بیدار ہو. جو معصوم ہوتا ہے، معصوم کے لیے معیار اللہ نے قرار دیا یہ بھی برابر نہیں ہے. صحابہ کی رٹ لگانے والوں، جب معصوم نبی برابر نہیں ہے تو یہ غیر معصوم کیسے برابر ہے؟ سلام بھیجے محمد وآل محمد. بہت زوردار سلام بھیجے محمد وآل محمد. قرآن کا استفادہ کرے جب سارے نبی برابر نہیں اور انبیاء میں کثرت ایسے لوگوں کو جن کو اللہ نے کہا میری آیت نشانی ہے تو اب سوال بنتا ہے ان آیتوں میں سب سے بڑی آیت کون ہے؟ 1,24,000 انبیاء سب اللہ کی نشانی اور آیت اور سب برابر نہیں ہے. تو ان میں جب سب برابر نہیں ہے تو کوئی سب سے بڑا ہوگا. نہیں بات پہنچا نہیں پا رہا ہوں. کوئی سب سے بڑا ہوگا. جب میں نے تحقیق کی، جستجو کی، اس وادی میں قدم رکھا تو جواب مل گیا اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات ہے محمد کی. لیکن آگے نہیں بڑھوں گا. ایسے آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، دعائیں چاہیے. سنیے گا، سب سے بڑی ذات ہے محمد کی. یعنی کیا مطلب؟ اللہ کی سب سے بڑی آیت ہے محمد. اللہ کی سب سے بڑی آیت ہے محمد. 106 نمبر آیت میں اعلان ہوا کہ ہم جب آیتوں کو بدلتے یا بھلا دیتے تو اس سے بہتر دیتے یا اس جیسا دیتے. خدا کے لیے ہم اس سے بہتر دیتے یا اس جیسی دیتے. اللہ کی سب سے بڑی آیت ہے محمد. دیکھا رہی ہے ذرا 28 سفر کو اللہ نے محمد جیسی آیت نہیں. اب قانون قرآن کے مطابق اللہ پر لازم ہے یا تو محمد سے بہتر دے یا محمد جیسا دے. سلام دے محمد وآل محمد.
سے وقت گزر رہا ہے لیکن اپنی بات کو مکمل کروں گا. قرآن نے کہا کہ ہم جب لیتے ہیں آیت دوسری لیتے ہیں تو اس سے بہتر دیتے ہیں یا اس جیسی لیتے ہیں. محمد کو لے لیا, اب قانون قرآن کے مطابق یا محمد جیسا دے یا محمد سے بہتر دے. اب یہ طے محمد سے بہتر کوئی نہیں آئے گا. اب جو بھی ہوگا وہ محمد جیسا ہوگا. وہ محمد جیسا ہوگا. اب جب ہم نے سوچنا شروع کیا کہ محمد جیسا کون آئے تو ہمارے بڑے بھائی اور کھڑے ہو گئے ہم محمد جیسے ہے نا. بڑے بھائی کھڑا ہو گئے ہم محمد جیسے. کیا دلیل ہے اس کی, پروف کیا ہے, ایویڈنس کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا, کیونکہ شیعہ قوم بغیر ایویڈنس کے بات نہیں کرتی. کیوں؟ ہمیں سکھایا گیا نحن ابناء الدلیل, ہم دلیل کے بیٹے ہیں. یہ کیا مطلب؟ بے دلیل باتوں پہ ہم کام نہیں کرتے. دلیل کیا ہے؟ چلو قرآن پڑھو. قرآن میں اللہ نے کہا قل انما انا بشر مثلکم, اے پیغمبر کہہ دیجیے کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں. ہم نے کہا بات تو صحیح ہے قرآن میں کہ میں تم جیسا بشر ہوں. اب یہاں ایک جملہ دہرانا چاہتا ہوں, توجہ کیجیے. قرآن نے کیا کہا محمد کہیے میں تم جیسا بشر ہوں. ہمیں یہی تو کہا نا, یہ تو نہیں کہا تم بھی مجھ جیسے ہو. کیا سنی آپ نے؟ نہیں فرق ہے کیا؟ یوحا الیہ, یہ محمد ہے جن پر وحی آتی ہے. توجہ کیجیے گا, کون جبرائیل لاتے ہیں وحی. فرق بتا دیا, اپنے کو محمد جیسا نہ کہنا. توجہ کیجیے گا, ورنہ معراج کی منزلوں سے گزرنا پڑے گا, ورنہ نوازوں کو گیس میں پھیلانا پڑے گا, ورنہ حسین کے لیے سجدے کو تلاری کرنا پڑے گا. ایک سمان کرے محمد و آل محمد. بہت نازک بدلے سے گزر رہا ہوں تو یہ ڈرو گیا نہیں ہے. آپ کے لیے کھرپی بھی نہیں آئی ہے, ان کے لیے وہی پہ وہی آئی, قرآن سے ہٹ کر بھی وہی آئی تو کرسی بنی. تو ہے نا دروازہ آپ کے لیے کیا کچھ بنی. تو آپ محمد کے برابر محمد جیسے نہیں ہے. بہت توجہ. اب سوال یہ ہے کہ محمد جیسا کون ہے؟ آخر تک مجمع بولے گا محمد جیسا کون. اب آئیے میں آپ کو مدینے لے چلوں. مسجد نبوی اصحاب کا مجمع, پیغمبر موجود ہے, مولا کائنات موجود ہے. ایک واقعہ اور سناؤں گا بات. ادھر کچھ گفتگو ہوئی, بات فضائل کی نکلی. ایک مرتبہ پیغمبر نے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد ایک مشہور حدیث جو کئی طریقوں سے الگ الگ جگہوں پر آئی ہے, کئی نسخوں میں, اس حدیث کا خلاصہ پیش کرا. کیا رہا دیکھا عظمت کا عظمی عالی. یعنی تیرا خون میرا خون, تیری ہڈی میری ہڈی. نہیں ایسا نہیں, ایسا نہیں. لہموں کا لہمی عالی, دموں کا دمی عالی, عظموں کا عظمی عالی, حربوں کا حربی عالی, سلموں کا سلمو یا اسکا سلمی عالی, مثلوں کا مثلی عالی. یعنی تیری ہڈی میری ہڈی, تیرا خون میرا خون, تیرا گوشت میرا گوشت, تیری جنگ میری جنگ, تیری سنا میری سنا. ارے خدا قسم لا رہی ہے, تیری سنا میری سنا. آخری جملہ مثلوں کا مثلی عالی, یعنی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا. سلام علیکم محمد آیا. یعنی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا. قرآن نے کہا, کیا کہا؟ استناد ہے قرآن اور حدیث سے. سنیے, قرآن نے کہا کہ جب ہم آیت دیتے ہیں اسے بہتر دیتے ہیں اور جیسی دیتے ہیں. ہم میں تو کوئی پیغمبر جیسا کون ہوگا جسے لسان رسالت ماں
مرتبہ یا علی کہہ کے مخاطب کرے اور کہیں مثلوں کا مثلی یا علی، یا علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا، تو ماننا پڑے گا نبی کے بعد ایرے غیرے یا نہیں آ سکتے، علی ہی نبی جیسا۔ صلوات ہے محمد و آل محمد۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کی سماعتوں کا، بہت سلامت رکھے۔ سنا ان نوجوانوں کو، بزرگوں کو، یہ بڑی قیمتی دولت اور اثاثہ ہماری قوم کا ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ سمجھے اچھا کیا ہے معاملہ؟ پیغمبر نے کہا لحموں کا لحمی علی، لحموں کا لحمی علی، حدیث سنانی پڑے گی، بچے بچوں کو یاد ہونا چاہیے۔ لحموں کا لحمی علی، عزموں کا عزمی علی، مثلوں کا مثلی علی، یا علی یا علی یا علی یا علی، یہ علی والا بتوا ہے، یا علی یا علی یا علی یا علی، کس کی زبان مبارک سے؟ نبی کریم کی زبان مبارک سے، رحمت للعالمین کی زبان مبارک سے۔ یہ معمولی زبان نہیں ہے۔ ارے کہاں بھائی جا رہا ہوں؟ اگر زہر والے گوشت پر دعا پڑھ دے تو گوشت کہے کہ زہر کا اثر خاصر ختم ہو گیا۔ وہ زبان مبارک میرے نبی کی۔ یہ مرتبہ کہا یا علی یا علی۔ میں نے پولیس صاحب کو دیکھا، کیا دیکھا؟ یہ بڑی داڑھی، اتنا بڑا رکھتے کا نشان، سجدے کا پائجامہ، کرتا لمبا پائجامہ، اوپر توجہ کیجیے گا، زلفیں بڑی ہوئی، آنکھوں میں سرما ترتیب سے لگا ہوا ہے، پہنچ رہی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہماری؟ میرے پاس نہیں سمجھتا، سنت رسول ہے کیا ہے؟ آنکھوں میں سرما لگانا سنت رسول، داڑھی بڑھانا سنت رسول، ہائے ہائے ہائے، زلفیں دراز کرنا سنت رسول۔ میں نے کہا اتنی سنت ہے؟ ارے باپ رے باپ، وہ سنت کہتے کسے؟ کہے 1400 برس پہلے جب نبی تھے، جو وہ کہہ گئے سنت، جو وہ کر گئے سنت، بڑی آسان زبان میں پہنچا رہا ہوں، جو وہ کہہ گئے سنت، جو وہ کر گئے سنت، ہاتھوں کو جوڑ کر آخر تک بولیے گا، نعرہ ضرور لگے، جو کہہ گئے سنت، جو کر گئے سنت، جو کہہ گئے سنت، جو کہہ گئے سنت۔ میں نے کہا اچھا اتنی ساری سنتیں یاد ہے؟ نبی نے ایک جگہ ایک نشست پر بیٹھ کر ایک سانس میں 6 مرتبہ کہا یا علی۔ ساتھ دیجیے خدا کی قسم، ولایت کی نازوں منزلیں، یا علی یا علی یا علی، اور تو یہ کہتا ہے جو کہہ دیا وہ سنت، جو کہہ دیا وہ سنت۔ ارے میں کہتا ہوں تجھے علی سے محبت نہیں ہے، نہ صحیح، ایک مرتبہ سنت نبی سمجھ کر یا علی کہہ دو۔ سلام محمد وعلى محمد۔ میں آپ کی سماعتوں کا شکر گزار ہوں، مولا ان سماعتوں کو اسی معیار پر برقرار رکھے، فضائل سننے کا یہی حق ہے۔ سلام محمد وعلى محمد۔ دیکھیے بھائی خوبصورتی سے بات آ گئی یہاں پر، یا علی کہنا کیا ہے؟ سنت نبی ہے، سنت نبی ہے۔ اب اگر کوئی مخالفت کرتا نظر آئے تو اسے علی کی مخالفت، علی کا مخالف نہ سمجھو، وہ ہمارے پیارے نبی کی سنت کا مخالف ہے۔ صلوات ہے محمد وعلى محمد۔ اس کو کیا ہوئی؟
تو اس کا مطلب بات کی آیت کون ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. میں ایک مثال قرآن سے دے کر کے بات کو ختم کر دوں گا. وقت بہت تیزی سے گزر گیا اور آپ نے بہت عمدہ طریقے سے سنا. میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں اور آپ کو سلامت رکھے اور دعا کروں گا. یہ دعا کا وقت ہے. ممبر پر جب آئے تو دعا کریں, قبول ہوتی ہے. ہم سب کو مولا حسین کی زیارت یاد رکھنا مولا ہی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن میں آیت نظر آئی کسی آیت کو لے کر, توجہ کیجیے گا. سورہ اعراف کی 73 نمبر آئے. اس سوال کا بھیجو محمد والے آیتیں بہت ساری ہیں لیکن چھوڑ رہا ہوں بہت ساری آیتیں کیونکہ وقت بہت کم ہے اور آپ حضرات کو بھی دور دراز جانا ہے, لیکن جلدی جلدی بات کو سمیٹ رہا ہوں. قرآن آواز دے رہا ہے کس کے لیے؟ قوم سمود سے خطاب ہے. قوم سمود کون ہے؟ حضرت صالح کی جو قوم ہے اس کو کہا جاتا ہے. ہمارے نبیوں نے بڑی زحمتیں کی ہے نا. میں یہاں علماء بیٹھے ہوئے اکثر اپنے دوستوں کو مبلغوں کو کہتا ہوں گھبراؤ مت قوم کی بے روی سے. یہ بڑی اچھی قوم ملی ہے. نبیوں کے دل سے جا کر پوچھو کیا کیا گزری ہے. اور جو ہے نا نبیوں کو قتل تک کیا گیا, قرآن اس کا شاہد ہے. جب حضرت صالح پہنچے نبیوں نبوت کا اعلان کیا انہوں نے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر دیا. قوم کی ایک عادت تھی اس زمانے میں. کیا عادت تھی؟ آپ نبی ہیں ایکسپٹ ہے, میں مسلم ہوں, لیکن ایک ریکویسٹ ہے آپ سے. کہا کیا ریکویسٹ ہے؟ کہا آپ کے پاس کوئی ڈیلیشن ہے آپ کے پاس؟ اس لیے کہ جو پہلے کے انبیاء تھے جب آ کر نبوت کا اعلان کرتے تھے تو کتاب اور صحیفوں کے ساتھ وہ کوئی نہ کوئی میریکل لے کر آتے تھے. میریکل کسے کہتے ہیں؟ معجزہ. معجزہ کیا چیز ہے؟ عام انسانوں کی عقل جسے سمجھنے سے قاصر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں. مسلمان کہتا ہے محمد ہم جیسے, نہیں پہنچی بات. قرآن کہہ رہا تم معجزہ نہیں سمجھ سکتے. جب تم معجزہ نہیں سمجھ سکتے تو صاحب معجزہ کو کیا سمجھ سکتے ہو؟ بات پکڑ نہیں پائی. جناب سارے معجزے کا اچھا آپ نبی ہے نا تو بتائیے آپ کا میریکل کیا ہے, آپ کا معجزہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا نہیں کرو کیا کروں گا. اور باہر سامنے اشارہ کرو. اب جو اشارہ کیا اونٹنی برآمد ہوئی بچے سمیت, سرخ اونٹنی, پہلے کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا. جیسے میں کہا دیکھو یہ میرا معجزہ, یہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی ہے. پہاڑ کا دامن ہی اس کے لیے گہوارے مادر ہے, آگوش مادر ہے, وہاں سے نکلی. دورے کا چار بات پہاڑ کھڑا ہو تو یہ تو نبی کر سکتا, اللہ کا نمائندہ کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا. مان لیا لوگوں نے. اچھا مانا ہوتا بات ٹھیک تھی, مگر اللہ نے حکم لگا دیا کہ ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیا. یہ جو ناقہ ہے یہ اللہ کی آیت ہے. یہ جو نا آپ تھک گئے ہیں تو میں ختم کر دوں بول دیجیے زبان سے. ایک سلمان بھیجو محمد وعلیکم. یہ سلوات لگ رہی ہے, زور نال سلوات بھیجو محمد وعلیکم. اللہ کی دلیل, اللہ کا بینہ تمہارے پاس آ گیا. ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیا, یہ اللہ کا ناقہ ہے.
میں اپنے لفظوں میں کہہ دوں، قرآن کی ترجمانی کرتے ہو، یہ ناقۃ اللہ ہے، یہ آیت اللہ ہے. نہیں پہنچا پا رہا ہوں. یہ ناقۃ اللہ ہے، یہ آیت اللہ ہے. قرآن نے قانون دے دیا جو گواہ نبوت بنے وہ آیت اللہ بھی ہے، ناقۃ اللہ بھی ہے. نہیں پہنچا پا رہا ہوں. وہ ناقۃ اللہ بھی ہے، وہ آیت اللہ بھی ہے. کون؟ جو گواہ نبوت بن جائے. تاریخ اٹھا کر دیکھیے، دعوت نشیرہ میں علی کے علاوہ کس نے گواہی دی؟ تو پتا چلا اگر یہ ناقۃ اللہ یہ آیت اللہ ہے تو گواہ پیغمبر علی کی صورت میں اگر وہ عین اللہ ہو، اگر وہ ذکر اللہ ہو، اگر وہ لسان اللہ ہو تو تعجب کیسا؟ ایک سلوات بھیجو محمد ہمارے یہاں لیکن لائٹ چلی گئی جب اگر آپ نے روشنی جلا لی. یہ آج کی ٹیکنالوجی کا فائدہ ہے. ایک جملہ کہتا چلوں اور ایسی جگہوں پر کہنے کا دل چاہتا ہے، ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کیجیے، غلط استعمال. ایک بات بے پناہ ایسے ویڈیوز آتے ہیں، کئی ڈاکٹر سے میں ملا، کہتے صاحب بچہ ماں باپ سے سمجھتا نہیں موبائل دے دیا، موبائل دے دیا، بچہ موبائل. بچے فزیکلی ڈسیبلڈ ہوتے جا رہے ہیں اس موبائل کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں جو گروتھ ہوتا ہے وہ رک جاتی ہے. اس لیے بچوں کو موبائل مت دیجیے. بھیجے محمد میں جانتا ہوں آپ تھکے ہیں، مگر ایک زوردار سلام بھیجے محمد کہ جو گواہ نبوت بنے وہ آیت اللہ بھی ہے، وہ ناقۃ اللہ بھی ہے. تو علی نے گواہی دی. اچھا جو گواہ نبوت اس کا معیار کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ، چھوڑ دو یہ ساری اللہ کی زمینیں جہاں چاہے کھائے، روکنا نہیں. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اسے ذرہ برابر نقصان نہ پہنچانا. آئے 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 گواہ نبوت کو نقصان نہیں پہنچانا، اذیت مت دینا، ورنہ کیا ہوگا؟ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر ایسا کرو گے تو عذاب علیم آ جائے گا. تھوڑا سا مجھے وقت دیجیے، میں آپ کو واضح کر دوں. امیر المومنین کے بعد ایک شخص آیا، آگے کہنے لگا یا علی ایک بات نہیں سمجھ میں آتی تھا. کیا؟ کار سالے کی قوم میں تو اونٹی نہیں آئی تھی، اس اونٹنی کو پوری قوم نے تو مارا نہیں. لیکن باساش خواہ ایک شقی ترین شخص تھا، اس نے کہا کہ فآخر اللہ کر، اس نے پوچھی ہٹا دی، کاٹے ناخن مر گیا. کاشی کیا مشکل ہے؟ اب مشکل ہی ہے. ایک نے سلو کیا، عذاب پوری قوم پر آ گیا. بیدار ہو کر سنو، عذاب پوری قوم پر آ گیا. ظلم ایک نے کیا، 70,000 کی قوم عذاب سے ختم ہو گئی. تیاری یہ کیا اللہ کی عدالت تو نہیں ہے، جو ایک نے کیا سزا سب کو مل گئی، جبکہ عدالت کا تقاضا ہے کہ جو مجرم ہے اسے سزا دی جائے. توجہ کیجیے گا. مگر کبھی کبھی جرم ایسا ہوتا ہے جس کے اثرات سماج پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور گاڑی مارو نہیں پہنچا پا رہا سنو، جرم ایک نے کیا، قوم چاہتی تو اسے سزا دے دیتی، جرم دیکھ کر خاموش رہی. اس لیے اللہ نے سزا دے دی، اللہ نے عذاب دے دیا. اب سمجھے ہم فرش عذاب کیوں نساتے ہیں؟ ظلم یزید نے کیا تھا، ہم قیامت تک فرش عذاب نساتے ہیں. ہم ظالم کے ساتھ ہی نہیں ہیں. صلاۃ علی محمد بات ہو جاتا ہوں بالکل بات
تو چاہتا ہے کہ بات بہت زیادہ ہے اسے پڑھا جائے. یہ ناقۃ اللہ کے لیے اللہ کے قانون کی ایسی حیثیت رکھے. تو اگر ایک جانور گواہ نبوت ہے تو اللہ کہتا ہے وہ گواہ نبوت ہے اسے کرا دیا. جو علی مرتضیٰ کے بازوؤں میں رسم باندھے آگے ہمیں مسائل. ایک مومنہ ایک ایسی خاتون جو ہمارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے. جیسے ایک مرغی اپنے چوزوں کو پروں کے نیچے سمیٹ کر رکھتی ہے, وہی کردار اس مومنہ دکھا. کیسے رشتوں کو بچایا جائے, کیسے رشتوں کو بیلنس کیا جائے, کیسے رشتہ داریوں کو نبھایا جائے. اللہ اکبر. مجھے اس مومنہ کی اس کردار ہر انسان سے اچھے اور برے اعمال ہوتے ہیں, مگر ہمیں اچھائیوں کا دیکھتا ہوں. پتہ ہی نہیں کیوں مجھے حسین کی ماں یاد آتی ہے. ماشاء اللہ آپ رونے لگے مجلس کا مال حاصل ہو. حسین کی ماں یاد آتی ہے. کیسی ماں. اللہ اکبر. آپ کو ایک جملہ کہوں گا آپ بہت روئیں گے. شہزادی کا سن لیجیے, وہیں سے میں سلسلے کا آغاز کر رہا ہوں. کیسی ماں. صرف حسین کی ماں نہیں ہے, صرف زینب کی ماں نہیں ہے, بلکہ زہرا کو مرتبہ حاصل ہے, وہ صرف نبی کی بھی ماں ہے. نبی جب باہر میں تھک کر آتے تھے نا تو زہرا بالوں میں شفقت پھیرتی تھی, بالوں کو صاف کرتی تھی, بابا کو حوصلہ دیتی تھی. بابا پتھر پڑے کوئی مسئلہ نہیں, رائے خدا سے پیچھے نہ ہٹنا, تبلیغ رائے خدا سے پیچھے نہ ہٹنا. یہ پیار نبی نے دیکھا. لبوں پہ جملہ آ گیا فاطمہ تو فاطمہ اپنے باپ کی ماں. مدینے میں سونے والے نبی آج دیکھو ابھی تمہارا کفن بھی میلا نہ ہوا, زہرا کی پسلیاں توڑی. اے مدینے میں سونے والے نبی آج دیکھو ارے ابھی تمہارا کفن بھی میلا نہ ہوا ہوگا. ارے زہرا کا منہ سے مار دیا. اجر کو میں نے لبت تو جملے ختم کیا, میں آپ رونے لگے. رونے میں نہ ہچکچائیے گا. آپ تک کیوں یہ بات کہتا ہوں, اس لیے کہ کربلا سے کوفے تک زینب کو رونے نہیں دیا. مدینے میں زہرا جب روتی تھی لوگ آ کے علی سے کہتے تھے علی بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے, اے علی زہرا سے کہیے گا تم نے رو لیا کرے گا, رات میں رو لیا. مولا نے بیت الحسن بنایا. زہرا بیت الحسن میں جاتی ہے, آواز دیکھیے سبت علیہ مسائب اللہ, سبت علیہ مسر لیانیہ. اے بابا تیرے جانے سے زہرا پر مصیبت پڑی ہے. اے بابا اگر یہ مصیبت دل کے جانے پر پڑتی تو رات کی تاریکی میں بس آخری بات. وہ شب آئی جب زہرا رخصت ہونے والی ہے نا, اس دن میں زہرا نے تمام کام کیا اور اپنے حجرے میں گئی. اسما سے کہا ذرا علی کو بلا لاؤ, ابو الحسن سے کچھ بات کرنی ہے. مولا آئے, سرانے بیٹھ گئے. زہرا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا, آواز دے اے آقا نبوت فرمائیے کیا فرماتی ہے. زہرا کہتی ہے یا علی آپ کی زہرا جانے والی ہے. اے علی میری کوئی وصیت ہے, اے علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا, اے علی میرا جنازہ کھلی چارپائی میں نہ اٹھانا بلکہ بنتا بھوت کے اندر اٹھانا. یا علی جنہوں نے مجھے وصیت دی انہیں میرے جنازے پہ نہ دینا, انہیں میرے میت کی خبر نہ دینا. یا علی ایک کرم کرنا, میری قبر کو چھوڑنا نہیں. میری قبر کو چھوڑنا نہیں, میری قبر پہ آتے رہنا اور آ کے یوں نہیں بیٹھنا بلکہ آنا اور بیٹھنا تو تلاوت قرآن کرنا. مجھے قرآن کی تلاوت بہت پسند ہے. اے زہرا علی تلاوت قرآن کرے. اے زہرا تو تمہارے چاہنے والے کا ہے. اجرکم اللہ. آخری وصیت, آپ بہت روئیں گے, بس ختم کیا میں نے. کیا وصیت ہے؟ کہا علی میرا حسین بہت چھوٹا ہے, کبھی کبھی پیاس سے رات میں اٹھ جاتا ہے.
شدید پیاس لگتی ہے نا تو رات کو جاتا ہے، دیکھو وہ پیاسا نہ سوئے، اسے پانی پلا دینا۔ اے زہرا، ارے کربلا میں تیرا حسین 3 دن کا پیاسا، اجرک مولا اجرک مولا جب جنازہ مولا نے تیار کیا، آپ کریں گے تو یقیناً تڑپ کے روئیں گے۔ سنیے، علی جیسا بہادر مولا غسل دے رہا ہے، غسل دیتے دیتے جیسے ہی تسلیوں کا ہاتھ پہنچا، روایت کے جملے کے علی نے صیحہ کیا، چیخ کر روئے، اتنی بلند چیخ تھی دور تک لوگوں کو سنائی۔ سلمان گھبراہے پوچھے یعنی خیر تو ہے، ایسی چیخ آپ کی نہیں سنی؟ علی کا درد بھرا چہرہ سے، اے سلمان غضب ہو گیا، کہ کیا وجہ ہو گیا؟ کہ اے سلمان تیری شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی ہے، اتنی صبور بیوی علی کو نہ بتا۔ اللہ اکبر، جنازہ تیار ہے، گلیم میں جنازہ رکھا گیا ہے، چاہے خالہ میں جنازہ، بچے رو رہے۔ اس مقام پر نانا ابا مرحوم رئیس الواعظین مولانا کرار صاحب سے جملہ سنا، وہ دہراؤں گا۔ کہتے تھے یوں تو روتی ساری علاقے ہیں وہاں کے جانے پر، مگر زہرا کے جنازے کا نقشہ عجب تھا، پتہ نہیں کیوں جس کرم سے مولا حسین رو رہے تھے سننے والوں کا کلیجہ پھٹ جاتا تھا۔ سنے گیا مولا نے جنازہ تیار کی آواز دی، عمر پوچھو اے زینب اے حسن آؤ دیدار کرو، سب نے دیدار کیا تو زینب گوشے میں روتی جا رہی، ابا کو رخصت کرنے نہیں آئے۔ علی نے کہا حسین اماں جا رہے ہو رخصت کر رہے ہوں گے؟ شہزادے کا جملہ سنتے طرف جائے، کیا کہا بابا جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نے ہمیشہ ہاتھوں کو پڑھا کر حسین کو گلے میں اماں نے لگایا۔ اتنا سننا تھا بندے کا پھر ٹوٹا تو آدم کرے آمین لال۔ روایت کہتی ہے کہ اتنا روئے گلے مل کر حسین کہ زمین و آسمان میں تلاطم برپا ہو گیا، صفے ملائکہ رونے لگی۔ اللہ نے آواز دی حسین کو جدا کرو ورنہ آخری قیامت آ جائے گی۔ چلے آخری جملے میں اپنی بہنوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، ماں کو رخصت کی ہے۔ سنو اور یہ جملہ وہاں کا جائے جہاں اس مرحومہ کی بیٹیاں تھی، بہن کی ہو بھائی کی بیٹیاں، سنو ہے جنازہ تیار ہوا، جنازہ گھر کے باہر نکلا، 2 قدم چلے، میں نے اپنے استاد کو پڑھتے سنا وہی دہرا رہا ہوں، 2 قدم چلا تھا، علی نے دروازے پر آہٹ محسوس کی، پلٹ کر دیکھا کون تھا؟ زہرا کی بیٹی زینب چھوٹی سی، سنی آپ نے ردا میں لپٹی ہوئی آواز دیتی ہے اے اماں خدا حافظ، اے اماں خدا حافظ۔ علی نے حسن سے کہا، اے حسن زینب سے کہو اندر جائے، ابھی علی زندہ ہے، اے علی آؤ کچھ آؤ شاہ کرنا جاؤ، تمہاری بیٹیاں بے حملہ شادر ملے آئی فلے ہوئے منادی لگا دے رہا ہے، تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ولعنت اللہ علی أعدائهم أجمعین۔ بارہا ہماری اس بات کو قبول فرما، پروردگار ہمارے آنسوؤں کو رومال استبداء کی زینت قرار فرما، پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار مرحومہ اس دنیا سے گزر گئے جوار میں ہے اللہ، ان کے اعمال کو بہتر سے بہتر فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس وقت دنیا میں جو حالات جنگ کے بنے ہوئے، اللہ جنگ سے کسی کا بھلا نہیں ہوتا ہے، اللہ دنیا کو امن و امان کا گہوارہ قرار فرما۔ یا اللہ حضرت کے سہولت نور میں تاجیل فرما، قلب مقدس امام پاک سے راضی و خوشنود فرما۔ اے اللہ ہمارے امام کی ضرورت میں تاجیل فرما۔ اے اللہ یبن الزہرا جہاں بھی کہیں پروردگار ان کے جان و مال و عزت کے ناموس کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔
اے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بیمار کربلا تو سب کے شفا کامل و عاجل عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے مومنین یہاں اس وقت مسجد میں بخش رضا ہوا ہے پروردگار ہم سب کو زیارت کربلا معلّہ نصیب فرما. اے اللہ اربعین کے موقع پر ہم سب کو اپنے آقا کی بارگاہ میں پیدل جا کر جبی سائی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اے اللہ تمام مومنین علماء مراجع جہاں کہیں گے ان کو جان مال عزت و آبرو و ناموس کو محفوظ فرما. ہماری دعاؤں کو شرف و قبولیت عطا فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله یا اللہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت بانٹوں مرحومہ مقبورہ سیدہ رئیس فاطمہ بنت سید شبیر حسن صاحب مرحوم اور جملہ تمام رکھنے و علماء کے روان کو بخش دوں.